بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بیاج خور جو ہیں، جیسے ایسا ہوتا ہے بہت سے موقعوں پر کہ امام محترم تو گھر تشریف لے گئے ہیں اور اب چونکہ بستی والے رہ گئے ہیں تو نماز کون پڑھائے، تو ایسے شخص کو آگے کر دیا جاتا ہے بسا اوقات کہ جس کے پیچھے لوگ نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے۔ اس کی ایک وجہ رہتی ہے، اور وجہ یہ رہتی ہے یا تو وہ کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس گناہ میں مبتلا ہے، جیسے بیاج، یا تو لے کر کھاتا ہے یا کھائی باڑی کا کام کرتا ہے، یا اسی طرح سے زنا میں مبتلا ہے، بدکار ہے، یا کچھ اور اسی طرح کی بڑی بیماری میں مبتلا ہے۔ یہ روحانی بیماریاں ہیں جو انسان کی روح کو لگتی ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کے پیچھے لوگ نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے۔ وجہ میں نے آپ کو بتا ہی دی، اور بالکل ٹھیک کرتے ہیں وہ، اس طرح کے لوگوں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں بالکل بھی، اس لیے کہ ہم بارگاہ خداوندی میں اس بندے کو اپنا نمائندہ بنا رہے ہیں۔ آپ دنیا میں بھی دیکھیں، جب ہم کسی بادشاہ سے ملنے جاتے ہیں تو اپنی جماعت میں کسی ایسے شخص کو اپنا ذمہ دار چن لیتے ہیں، اپنا نمائندہ چن لیتے ہیں جو اس بادشاہ سے بات چیت کرتا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم اس کی صلاحیت پر نظر ڈالتے ہیں، یہ بولنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے یا نہیں، یا آل و بال بکے گا وہاں جا کر کے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو بارگاہ خداوندی ہے، یہ تو ایسی جگہ ہے جہاں سارے بندوں کو اب سجدہ ریز ہونا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں گویا ہم امام کو اپنا نمائندہ بناتے ہیں، تو ہمارا نمائندہ نیک، متقی، پرہیزگار ہونا چاہیے۔ تو جب امام محترم مسجد میں نہ رہیں تو ایسے شخص کو امام بنائیں جو گناہوں سے بچتا ہو، نیک، متقی، پرہیزگار ہو، قرآن صحیح پڑھتا ہو، لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے ہوں۔ اور ظاہر سی بات ہے، گویا امام کی مثال ایک اور لیں آپ، اس کی مثال ایسی جیسے بادشاہ، اس کی نیتوں کا اثر مقتدیوں پر پڑتا ہے۔ مجھے یاد آیا جیسے کہ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے، دیکھو نیتوں کا کیسا اثر پڑتا ہے۔ ایک شخص جو ہے بادشاہ تھا، باغ میں گیا تو اس نے مالی سے کہا، باغباں سے کہا کہ ایک انار نچوڑ کر لاؤ، یعنی انار کا جوس۔ تو وہ لے کر کے آیا، برتن بھی بھر گیا اور بڑا خوش ذائقہ معلوم ہوا۔ تو اس کے دل میں بات آئی کہ یہ باغ تو قبضہ لے، تو اس کا دل چاہا کہ چلو پہلے ایک اور گلاس پی لوں۔ کہا کہ لے کر کے آؤ، تو وہ پھر لے کر کے آیا۔ اب نہ وہ ویسا مزہ تھا اور نہ وہ اتنا بھرا، بہت مختصر سا اور بڑا بد مزہ، اس کو مزہ نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کہ پہلے جب تو لے کر کے آیا تو برتن میں زیادہ جوس تھا اور میٹھا اور بڑا عمدہ، اب تو لے کر کے آیا تو اب کوئی خاص مزہ بھی نہیں آ رہا ہے، ایسا کیوں ہوا؟ تو مالی نے جواب دیا، چونکہ نیک تھا نا، کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ پہلے تو بادشاہ کی نیت ٹھیک تھی، تو اللہ نے برتن کو بھی بھر دیا انار کے جوس سے اور مزہ بھی اس میں ڈال دیا۔ اب لگتا ہے کہ ہمارے ملک کے بادشاہ کی نیت بگڑ گئی، کیونکہ اس کو تو معلوم نہیں تھا کہ یہ جو جوس پی رہا ہے یہی بادشاہ ہے۔ وہ تو ایک عام آدمی سمجھے، جیسے پرانے زمانے میں بادشاہ شکار پہ جایا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے جب یہ واقعہ پیش آیا تو وہ مالی بولا کہ لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت بگڑ گئی۔ تو خیر وہ بھی نیک طبیعت بادشاہ تھا، اس نے فوراً توبہ کی اور کہا کہ پروردگار میں توبہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے کہا ذرا اب لے کر کے آ۔ اب وہ لے کر کے آیا تو پہلے کی طرح بھر گیا، اس میں ذائقہ آ گیا، ماشاءاللہ بڑا عمدہ معلوم ہوا۔ تو اس نے کہا یہ تو اب برتن بھر گیا۔ تو مالی بولا لگتا ہے بادشاہ نے توبہ کر لی۔
تو اس واقعے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ امام محترم جو ہے وہ ہمارا نمائندہ ایک مانا کر ہمارا بادشاہ ہے وہ اس موقع پر. تو اگر یہی ٹھرکی ہوگا اور غلط ہوگا اور بیاجی ہوگا اور زانی ہوگا، مکار عیار ہوگا، تو کہاں سے ہماری نمازیں قبول ہو جائیں گے؟ تو اس لیے جب کبھی ایسا ہو مساجد کے اندر امام لوگ اپنے گھر تشریف لے جائیں تو کسی محلے کے مکار کو نہ چڑھاؤ، یا پیسے دیکھ کر کے کہ پیسے والا ہے تو اس کو مصلی پہ آگے کر دو. نہیں، ایسے آدمی کو آگے نہیں کرنا چاہیے. یہ زانی ہیں، مکار عیار ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے. کسی نیک آدمی کو، اگرچہ وہ بوریے پہ بیٹھنے والا ہو، غریب ہو، لیکن پروردگار کی بارگاہ میں ہمیں ایسے کو نمائندہ بنا کر کے بھیجیں جس پر اللہ کو پیار آئے. بد کردہ اس سے تو اللہ پہلے ہی ناراض ہوگا. بیاجی سود خور سے، اس سے تو اللہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ تو پہلے ہی ناراض ہیں ان لوگوں سے. تو اس طرح کے لوگوں کو امام نہ بنایا جائے، بلکہ نیک لوگوں کو مصلوں کی طرف بڑھایا جائے، چاہے وہ بوریے پہ بیٹھنے والے کیوں نہ ہوں، تاکہ اللہ کو دیکھ کر پیار آئے. جب اللہ اس کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں اور اس کی برکت سے ہماری بھی نمازیں قبول ہوں. تو ایسا شخص امام ہونا چاہیے.